मुहर्रम हम तो हजरत करबला नहीं सुनाता, करबला बेचते हैं हजरत। करबला कौन सुन, अगर इस कौम को करबला सुनाई सिखाई पढ़ाई जाती तो इस कौम का ये हाल होता हजरत। इधर तो करबला बिकती है हजरत। अगर इस कौम को करबला सिखाई जाती, पढ़ाई जाती, बताई जाती, कौम की इतनी इतनी गिरावट ना होती। बताया ही नहीं गया हजरत। हम तो बस वो बातें सुनाएंगे, सामने बैठे रोएं हैं। अब ये जो पानी वाला मामला है, मैं कौन केड़ा मां ने जमे जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम है, अगर उनकी मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। असल भी तो बात बताओ ना, आदि तो ना बताओ हजरत। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी हुआ बंद, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो पानी बंद कर सकता नहीं था। इब्ने ज़ियाद या शमर की क्या औकात हैसियत है। मैं कहता हूं उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते। अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए चूड़े आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं, लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सोकनु चुल्ले पावा। करके बताया आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। लेकिन बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे हजरत जी। और मैं क्या करता हूं, चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं हजरत। प्यास भी बताई, याद है उम्मत को प्यास, तो क्या होगा 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत तहार इमाम अली मुकाम शुहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया, ठीक है जी। ये भी बताया गया वो भूखे थे जी। क्या होगा, जिसको अल्लाह ने ज्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भाई आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई, उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ था। क्या उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में हुई। सबील याद है, लगेगी, भूख याद है, खाना पकेगा, लेकिन क्या है, उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो ये चाहिए था ना, अगर सबील लगी, अगर लंगर बटा तो ये भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा ना रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, लेकिन सजदा उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ, फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़े अहले बैत में इतना आगे गए, फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया, इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा, सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है, मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे, ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है, अगर लंगर है, तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, ना सजदा होगा, ना कुरान होगा। दोनों चीजें नहीं होंगी। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं बढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उथे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई, घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत, जैसे हजरत कह रहे थे, एक दोए कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है, ना अहले बैत। अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं। पर मैं 2 छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो मैं हजरत वो
ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت وہ میں نہیں بھائی نظر والی کہانی کوئی نہیں انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کوئی دے میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا اے آخری کاروبار شروع کیتا ہن بھی سمجھ نہیں آن ڈی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں حضرت میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے گھر جا تے جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے حضرت میں تہاڈوں کی گل پوچھنا ہے تو ہی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے میں بھئی تو آپے نظر والا کہن ڈیا تو وہ نظر والے دی گل بھی تے ماننا باقی نظر نظر والا میں کوئی نہیں تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاندا لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا جا فٹافٹ وہ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال آئی ہے جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پئے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں چ ڈرائنگ روم چ میں ٹھیک ہو گیا میں ادھر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو جنہاں تے تلاوت کر دے ہو کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو گیا نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگدا او پھر بچیاں نو سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگدا تے میں گئی کاروبار لو پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگدا میں نے اس سے کہا میں بندیاں منو صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ روز او دی شکایت لان ربا مینو کھول دا ہی نہیں تے موبائل چھڑ دا ہی نہیں مینو کھول دا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بند ہی نہیں کرتا تے میں دس پھر بھائیو دے کام چ برکت کی بھی آڑی ہے یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم جی چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا اوے کر کی چڑیا نہیں کامیاب قوم امریکی آپس میٹنگ بلان دے اوے پاکستانیاں دا کی کرنا ہے کیویں روکنا ہے انہاں نوں اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھرنیاں شروع کر چھڑیاں اتنی کامیاب قوم حضرت اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کام کرن دے ہے اور کام کی کرن دے ہے موبائل لے کے بیٹھا ہے حضرت ویلی واری قوم حضرت نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم واٹس ایپ لی ٹائم ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے آج حضرت جو ملک کے حالات بنے پڑے ہیں آتے ہی نہیں کوئی اس طرف جیو والے اپنا رونا رون رہے نے وہ کہنے نے سلیمان مصباحی نے کام ٹھیک نہیں کیتا میں کہنا تسی ٹھیک نہیں کیتا وہ اس ایم این اے کا نام لے رہا ہے وہ اس ایم پی اے کا نام لے رہا ہے اتھے کوئی نہیں آندا حضرت کہ بات بگڑی کدھر سے حضرت بات اتھو بگڑی حضرت جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو اور حضرت جی مجھے اپنی بے وقوفی کی سمجھ نہیں آتی پنڈ دا محلے دا کوئی چھوٹا موٹا کان ٹوٹا ہوئے نا دے نہ متھا لانے کوئی تیار نہیں ہر بندہ کنی کترا کے لنگ دے وہ نہیں ہوئے زور والا نے متھا نہیں لائی دا لیکن ادھر حال دیکھو متھا کس سے لگا لیا اللہ اور اللہ کے رسول سے لگا لیا اب آپ کہیں گے مشوائی صاحب تو ہی تھا جو رے ساڑھے تے الزام ہی لانا ہے اسی کی تو متھا لایا رب نال او بھائی جب تجھے رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ کا پیغام آتا ہے اور تو پیغام سن کے بھی نہیں جاتا تو متھا لگانا اور کس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا آ میں نہیں آنا متھا کنوں کہندے حضرت یہ متھا ہی تے ہے وہ کہہ رہا آ اچھا چلو میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کیونکہ زیادہ آزمائش نہیں کرنی اچھا حضرت ویسے میری عادت ہے میں اکثر و پیشتر جگہ جا کے پوچھتا ہوں اور حضرت جی داڑھی چٹی ہوگی جو بندہ لبا میں نے کوئی نہیں دیا ہے اگر ادھر کو حضرت اس طرح کا کوئی بھائی کوئی دوست بیٹھا ہو جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام کوئی منگنی کوئی ولیمہ کوئی سگن کوئی عقیقہ کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو بیمار بھی نہ ہو پھر بھی ہم نہ گئے ہوں منوئی تک پاکستان جے ایک بندہ نہیں یہ لبا ہے پھر چھڑے میں پاکستان وہ میری گاڑی کھڑی ہے قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000
زار جڑا نا وہ چلی ہے اور تقریباً 5ویں گڈی ہے ساری نہیں چلی پھر چڑ چڑھے حضرت اسی پاکستان اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا حضرت اتھو تک بھی ہوں مثلا 2 شادیاں آ جائیں نا تو کی کریں گے وہ ادھے ادھر ٹر جو ادھے ادھر ٹر جو سنیا آیا کارڈ آیا گنڈ آئی ہے میں کہتا ہوں بندے اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے تجھے بندہ کارڈ بھیجے تجھے بندہ پیغام بھیجے تو دکان بند کر کے جائے گا تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے روز تجھے 5 بار بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا تو کوئی نہیں جاتا ہے تو پھر کیا ہوا پھر حضرت آسمان روٹ گیا موسم روٹ گئے آہستہ آہستہ سب روٹ وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں وہ کدی ایڈے بھی دیکھے جی اولے اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہے بھی بات کدی ہڈے بھی دیکھے جی حضرت آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت یہ اشارے ہیں یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے اس لیے حضرت 5 وقت دی نماز پڑھو یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت 5 سونی زندگی اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی نصیبوں والوں کو یہ موت آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور بلکہ یہاں نہیں فارغ خوش رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا حضرت نے کو 7 پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں 7 اگلیاں بھی بخشوا چڑھنی لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار میں حضرت پھر ایک سڑے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوگوں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت تے نبھاؤ اج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا ہن صاف آکھی انہوں کو گل سن میرا رب مینوں بلائے میرے محلے دا گھر ہے کدی اوتھے نہیں گیا ایڈا میں تیرے ویاہ تے وجہ کم کر جا کے کبھی کوئی نہیں کہے گا اور اسپیشل جو ویاہ سو رہے ہیں چوئے تے بھابی ہوراں کو توے تے نہیں نہ گانے سر وچ نہ کر کے نہ لئی حضرت ایک کی ذات ہے وہ کیڑی ہے اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں حضرت نماز نہ ذکر نہ درود نہ تہجد نہ صدقہ نہ زکات نہ نامہ ساریاں ہی ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے نے باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے آج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں ساریاں نامہ حضرت رب تے لیکن قربان جاؤں جی کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں حضرت یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں یہ مسجد نبی شریف چلے گئے ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے پہلے جناب سعد نے دعا کی اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں
اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت درازقت صحابی تھے اور یہ جرنیل صحابہ میں انہوں نے ایران فتح کیا تھا. اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول صحابی تھے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت، پھر انہیں جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی. وہ حج کے ایام تھے، وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی. تو آپ خود مقبول ہیں، پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بندگی ہے حضرت. آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ